کیا جو کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی بات خواجہ صاحب نے کی تھی، یا جس طرح سے ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ عدالتیں اپنی مرضی کریں گی، ادارے اپنی مرضی کریں گے، سب کے سب پارلیمنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے، ہم جا کدھر رہے ہیں؟ کہ ہم جا تو ایک ایسے انارکی کے سٹیج کی جانب میں اور بڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جس میں جو ذمہ داری لوگوں کی طرف ہے حکومت کی وہ بھی ادا نہیں ہو رہی۔ آج پاکستان میں مجموعی طور پر ہماری جو آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے، آج ملک میں وہ ایک معاشی استحصال کا شکار ہے۔ آج لوگ اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہے، اپنے بجلی اور گیس کے بل نہیں دے پا رہے، اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں دے پا رہے، اور یہاں پر ہمارا جو آپس کا جھگڑا ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ چیزیں irrelevant ہو رہی ہیں پبلک کے لیے۔ ہم کتنے ہی میرے خیال سے سینکڑوں شو کر چکے ہیں 9 مئی کے بعد سے اب تک، وہی گفتگو ہم کری جا رہے ہیں۔ پیناما کے بعد سے ہم نے شاید ہزاروں شوز کیے ہوں گے، وہی گفتگو ہم بار بار دہراتے رہے۔ اب یہ گفتگو بھی لوگوں کے لیے بورنگ ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا آپ سیاستدان اور ساری اشرافیہ مل کے مسائل کا حل بھی نکال پا رہے ہیں یا نہیں؟ اشرافیہ اسی طرح آپس میں جس میں ججز بھی شامل ہیں، جرنیل بھی شامل ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں، بیوروکریسی بھی شامل ہے، ہم اسی طرح آپس میں الجھے پڑے ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل حل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں راستہ نکالنا پڑے گا، ہمیں اپنی اناؤں کو سائڈ پر رکھنا پڑے گا، اپنی ناک سے آگے بھی سوچنا پڑے گا۔ سیاستدانوں کے اندر ایک یہ جو پاور پالیٹکس کی ایک جس جانب اور اس پہ ادارے جیسے سپریم کورٹ نے ایک پہلے اپرچونٹی دی تھی، کیا آپ دوبارہ بھی دے سکتے ہو؟ آنا عباس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ وہ ادارہ بن سکتا ہے؟ ہونا تو پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو معاملات کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے جائے۔ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ریاست کا مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ جو سنگل سائڈ ایک اپروچ لے کے بیٹھ گیا ہے، اس مائنڈ سیٹ میں میرے خیال کوئی چیز آپریٹ نہیں کر پائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کل مطلب پچھلے ایک ہفتے میں سب چیزیں نارمل چل رہی، آؤٹ آف نو ویئر رؤف حسن اور پوری ہماری وہ خواتین کی ایک جو ٹیم ہے ان کو اٹھا لیا گیا وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے نام کے اوپر۔ اب ایک نیا پنڈورا باکس ہے۔ سو 2 ہفتے بعد آپ دیکھیں گے اچانک ایک اور پنڈورا باکس ہوگا، پھر دیر بی ون ایشوز۔ یہ ہے کہ مطلب کہیں نہ کہیں ریاست کو بھی سوچنا ہے کہ آپ نے اسپیس کہاں دینی ہے، آپ کی پریورٹیز کیا ہے، کیا آپ کی پریورٹیز عوام ہے، کیا آپ کی پریورٹیز عوام کے مسائل ہیں؟ اگر تو دیٹس اے پریورٹی، دیٹس پرفیکٹلی فائن۔ اگر آپ کا ایشو صرف عمران خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان کے نہ ہٹنے والے ان کے فالوورز ہیں، تو جسٹ امیجن کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا تھا، جیسے رانا صاحب نے کہا جی 25 کروڑ لوگوں نے 9 مئی دیکھا، 2 کروڑ 60 لاکھوں نے 8 فروری بھی دیکھا، جنہوں نے رات کو جا کے اس کے باوجود کہ بلہ نہیں تھا انہوں نے پھر بھی عمران خان کو ووٹ دیا ڈسپائٹ وٹ دے سو 9th آف مئی۔ You have to understand. اچھا بالکل سینٹر صاحب، یہ جو پبلک پلس ہے اس کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ جملہ معترضہ لگتا ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم بہت سخت جملہ ہے یہ، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جس طرح سے وہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، کردار کشی، بہتان ترازی وہ کر رہے ہیں، اس کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا۔ بہرحال خوب صاحب میری بات سے شاید اگری کر جائیں، اس بات سے رانا صاحب اگری نہ کریں۔ پاکستان میں واحد ایک ایسا چینل ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جو کنٹرول سے باہر ہے، اینڈ دیٹ از سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر۔ ہر بندہ اپنی چینل کا خود پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہے پڑا۔ یس، یہاں کہیں نہ کہیں ایسے ضرور ہے کہ وہ شاید ریڈ لائنز کراس کر جاتے ہوں گے، بٹ ڈونٹ یو ریئلائز کہ پاکستان کی عوام کے پاس واحد یہ ایک میڈیا ہے جہاں وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، جہاں وہ اپنے احساسات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، جہاں وہ جہاں وہ آزاد ہے۔ احساسات تو آپ ٹی وی پہ بھی ابھی آپ نے ساری باتیں احساسات کی اپنی جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ کون سے احساسات؟ کیا یہ جو جذبات ہے، یہ 10% بھی دکھا آن عباس صاحب، الفاظ جو ہیں وہ جذبات کا اظہار ہوتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو یہ بات میرا خیال ہے کہ یہ نہ بڑھے اتنی بات جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، اس پہ میرا نہیں خیال کسی کو اعتراض ہوگا۔ سر واقعی سمجھتی ہیں نا، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ somebody has to take a lead, it has to be the state, it has to be the government. یہ بات ہم سے توقع نہیں، میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، کہتے ہیں جی پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی آپ کہو کہ آپ کرسی پہ بیٹھو میز کے سائڈ پہ اور ہم وہاں پہ زمین پہ نیچے بیٹھے، یعنی کہ آپ ادھر جیسے کیس بھی بنا لیں۔ آپ بشرا آپا کو جس طریقے سے غلیظ قسم کی بہتان لگائے گئے، اب you name all those cases and you still رانا صاحب بالکل صحیح بات ہے۔ میں
بالکل یہ اس پہ تو رانا صاحب ویسے چیزیں تو بہت اسٹیٹ کو دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے, تو دل بڑا کرنا چاہیے میرے خیال ہے قوانین بنانے کی وجہ. دیکھیں اس میں تو کوئی یا رؤف حسن صاحب تار کریے وہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہے. اس میں دو چیزیں, میں ایک تو 8 فروری انہوں نے کہا کہ وہ بھی تب بھی عوام نے کوئی فیصلہ کیا. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کہیں کہ اگر کسی نے قتل کیا اسے ووٹ پڑ جائے تو اس کا قتل معاف ہو جائے. جو کرائم ہے, ووٹ علیحدہ چیز ہے, تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں سیپریٹ سیگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم بڑا سخت لفظ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سخت لفظ ہے, لیکن پاکستان کے حالات بھی بہت سخت ہیں. اگر بنو کے اندر جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ 200 لوگوں کو جو ہے وہ گولیاں مار دی پاک افواج نے, اور وہاں وہ ایسا سینٹیمنٹ جنریٹ کیا جاتا ہے کہ جو کہ پہلے ہی ایک آپ کی ڈیلیکیٹ سینٹیمنٹ ہے, اس پہ آپ تیل پہ آگ چھڑکنے والا کام, آگ لگانے والا کام کریں, تو وہ اس ملک کا جو حالات ہیں, جو اکنامک سچویشن ہے, جو بے روزگاری ہے, جو غربت ہے, جو سیکیورٹی سچویشن ہے, یہاں ہمیں چیزوں کو جوڑنا ہے. اور اگر آپ یہاں توڑنے کی جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں تو اس سے بالکل اس ملک کا جو کہہ لیں کہ جو صورتحال ہے وہ سیاسی استحکام ہو, معاشی استحکام ہو, وہ تباہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن رانا صاحب یہ چیزیں یہ اتنے سلیقے سے بگاڑی گئی ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی وقت نہیں. ٹھیک کرنے کا تو طریقہ یہ ہے نا کہ جو سیاسی جو لوگ ہیں, جو بھی جو حصہ ہیں اس جیسی بھی یہ جمہوریت ہے اس کا حصہ ہیں, وہ مل کے بیٹھے. لیکن وہاں سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ فرد واحد سے آتی ہے. مصطفیٰ جو فرد واحد ہیں وہ خان صاحب ہیں, کیونکہ ان کی سیاست میں یہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی وہ تو بھی جیل میں آپ نے بند کیے, نہیں لیکن وہ جیل میں بند نہیں کیے ہوئے. دیکھیں کیے نہیں ہے مگر ہیں تو یہ تو ریالٹی. جیل میں بیٹھے وہ اپنی پارٹی چلا رہے ہیں نا, اور جیل میں بیٹھے وہ بٹ ہی از پریچنگ پولیٹیکل پولرائزیشن ایون ٹوڈے سٹنگ ان جیل. مصطفیٰ میں